آج ہم بات کریں گے پیر تاج الدین کی، جو 15ویں صدی میں اسماعیلی تاریخ کی ایک بہت اہم شخصیت ہے۔ یہ وہ دور تھا جب جنوبی ایشیا میں سیاسی طور پر بڑی اتھل پتھل مچی ہوئی تھی، اور ایسے مشکل حالات میں انہوں نے نہ صرف اپنی جماعت کی قیادت کی بلکہ صبر اور دیانتداری کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ آئیے ان کی زندگی کی اس کہانی کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس پوری کہانی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم اسے 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ ہم ان کے دور کے حالات سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ انہیں قیادت کیسے ملی، ان کا مشن کیا تھا، انہیں کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کا آخری سفر کیسا رہا، اور آخر میں ان کی لیگیسی یعنی میراث کیا ہے۔ کسی بھی تاریخی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان کے دور کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پیر تاج الدین 15ویں صدی کے جنوبی ایشیا میں پیدا ہوئے، ایک ایسا خطہ جو اس وقت سیاسی طور پر بالکل غیر مستحکم تھا اور جہاں ہر وقت طاقت کی کشمکش جاری رہتی تھی۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے آپ کو اس دور کی سیاسی بے چینی کا اندازہ ہو جائے گا۔ کچھ ہی سالوں میں حکومت منگولوں کے ہاتھ سے نکلی، پھر مقامی حکمران آئے اور پھر انہیں ہٹا کر لنگا افغان آ گئے۔ ایسے غیر یقینی ماحول میں کسی بھی جماعت کے لیے خود کو منظم رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اسی ہنگامہ خیز ماحول میں اس شہر میں پیر تاج دین کی پیدائش ہوئی۔ ان کی پرورش ایک علمی اور روحانی گھرانے میں ہوئی، اور انہوں نے شروع سے ہی اسماعیلی دعوت کے کام میں حصہ لینا شروع کر دیا، خاص طور پر اپنے بڑے بھائی پیر حسن کبیر الدین کے ساتھ مل کر۔ اور پھر اپنے بھائی کے انتقال کے بعد جماعت کی قیادت کی بھاری ذمہ داری پیر تاج الدین کے کندھوں پر آ گئی۔ یہ ان کی زندگی کا ایک نیا اور بہت اہم مرحلہ تھا۔ تاریخی روایات جیسے کہ ستونی جے ویل میں ذکر ہے، اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ انہیں برصغیر کے لیے اگلا پیر یا حجت مقرر کیا گیا تھا۔ حجت اسماعیلی جماعت میں امام کے نمائندے کا ایک بہت اعلیٰ روحانی درجہ ہوتا ہے۔ ان کی قیادت کو باقاعدہ منظوری اس وقت ملی جب انہوں نے ایران میں وقت کے امام محمد بن اسلام شاہ سے ملاقات کی۔ وہاں انہیں سربند عطا کیا گیا جو روحانی اختیار کی علامت تھی۔ یہ صرف ایک رسمی کارروائی نہیں تھی، بلکہ اس نے برصغیر کی جماعت میں ان کی اتھارٹی کو مکمل طور پر مستحکم کر دیا۔ وہ عوام میں شاہ تریل کے لقب سے بہت مشہور ہوئے۔ لیکن یہ تریل ہے کیا؟ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ تاریخی روایات اس بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتاتی ہیں۔ ان کے اس لقب شاہ تریل کے پیچھے کئی نظریات ہیں۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ وہ اپنی پگڑی میں پھول کا ایک ترا یعنی غنچہ لگاتے تھے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ لقب ان کے عطر گلاب کے استعمال کی وجہ سے تھا، جو ان کی شخصیت کی نفاست کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جب ان کا اختیار مستحکم ہو گیا، انہوں نے خود کو پوری طرح سے جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ آئیے اب ان کے دعوتی کام کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے۔ ان کا مشن صرف ایک علاقے تک محدود نہیں تھا، بلکہ سندھ، پنجاب سے لے کر گجرات اور کچھ تک پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے نہ صرف امام کا پیغام پہنچایا بلکہ جماعت کو مقامی سطح پر منظم بھی کیا، جیسے کہ راجپوت سردار پنجا شن کو مقامی مکھی مقرر کرنا یا اچ کے قریب لوہانہ خاندان کے 78 افراد کا دعوت قبول کرنا۔ اپنے دعوتی کام کے ساتھ ساتھ پیر تاج الدین ایک روحانی شاعر بھی تھے۔ انہوں نے بہت سے گنان لکھے، لیکن یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ان کے مخالفین نے ان کے بیشتر ادبی کام کو تباہ کر دیا اور وہ آج ہم تک نہیں پہنچ سکا۔ لیکن ان کی قیادت کا سفر آسان نہیں تھا۔ انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے بڑی آزمائشیں باہر سے نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی خاندان کے اندر سے آئیں۔ اس تنازع کی اصل وجہ مالی اور اخلاقی تھی۔ روایات کے مطابق ان کے کچھ قریبی رشتہ دار جماعت کے فنڈز یعنی مذہبی واجبات کا غلط استعمال کر رہے تھے۔ جب پیر تاج الدین نے اس پر اعتراض کیا تو اصلاح کرنے کے بجائے ان لوگوں نے الٹا پیر صاحب کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے اور اچ میں ایک بہت کشیدہ اور مخالفانہ ماحول بنا دیا۔ لیکن ان تمام سنگین الزامات اور مخالفت کے باوجود ان کا رد عمل ان کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے بے پناہ صبر کا مظاہرہ کیا اور ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے جماعت میں مزید تقسیم پیدا ہو۔ اور یہی اندرونی کشمکش اور خاندانی جھگڑا ان کی زندگی کے آخری سفر کے المناک واقعات کی وجہ بنا۔
یہاں واقعات کی ترتیب کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ پیر تاج الدین ایران گئے اور امام کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا، جس میں ایک قیمتی سندھی کپڑا بھی تھا۔ امام نے خوش ہو کر وہی کپڑا انہیں تحفے میں واپس کر دیا۔ جب وہ اچ واپس آئے تو ان کے مخالفین نے اسی کپڑے کو بنیاد بنا کر ان پر خیانت کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ اس بات پر شدید جھگڑا ہوا اور اس ذہنی دباؤ اور صدمے کی وجہ سے روایات کے مطابق ان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد بھی یہ دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ ان کے مخالفین نے انہیں ان کے اپنے ہی آبائی شہر اچ میں دفنانے کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اپنے آخری لمحات میں انہوں نے اپنی تدفین کی ذمہ داری اپنی ایک بہت وفادار خادمہ دائی ددلی کو سونپی، جو ایک انتہائی بہادر اور باایمان خاتون تھی۔ دائی ددلی نے کمال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ایک بیل گاڑی پر ان کے جسد خاکی کو رکھا اور ایک طویل اور خطرناک سفر طے کر کے سندھ پہنچیں، جہاں انہوں نے ٹنڈو باگو کے قریب پیر صاحب کی آخری وصیت کے مطابق ان کی تدفین کی۔ ان کی زندگی کا اختتام بھلے ہی ایک المیے پر ہوا، لیکن ان کا اثر اور ان کی میراث ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی اور اس نے جماعت کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی لیگیسی کے کئی اہم پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ شدید مخالفت کے باوجود انہوں نے جماعت کو مضبوط کیا۔ دوسرا، ان کا کردار یعنی ان کا صبر اور دیانت آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ تیسرا، ان کی اولاد نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے مخالفین کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے خود ان کی قبر پر ایک مزار تعمیر کروایا، جو ان کی عظمت کا ایک کھلا اعتراف تھا۔ پھر تاج الدین کی زندگی ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ قیادت کا اصل امتحان کامیابیوں میں نہیں بلکہ مشکلات کا وقار کے ساتھ سامنا کرنے میں ہے۔ ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی میراث عہدوں سے نہیں